اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سیشن نمبر 53 ہے اور رجب کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم کے اسی سلسلے میں ہم رمضان پریپ ایسے تھوڑے سے شروع میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب ہم یہ دعا یاد کریں اور اس کو پڑھ بھی لیں، میرے ساتھ پڑھ لیں یا اسکرین سے دیکھ کے پڑھ لیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ وہ بھی پڑھتے تھے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور اس کی پریپریشن کے لیے کوشش ہو سکتی ہے کہ فاسٹنگ کی جائے، نفلی فاسٹنگ جو ہے منڈے تھرسڈے کو، یوم البیز جو 13 14 15 اسلامی کیلنڈر کے ڈیز ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے، اچھا یہ تو لاسٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا تھا، کیلنڈر ایک بندہ اگر رکھ لے سامنے وہ بھی ہیلپ کرے گا، کیلنڈر سے بندہ ٹریک کرتا رہے کتنے دن۔ اسی طرح ہم ہفتے ہفتے بھی چیک کرتے ہیں، ابھی 5 ویکس ہیں، 4 ویکس ہیں۔ میرے خیال ہے شعبان شروع ہو جائے گا تو شعبان کے اسپیشل جو ہے اس کی کچھ اسپیشلٹی ہے اس مہینے میں، انشاءاللہ جو ونٹر ہوں گے تو اس پہ بات کریں گے۔ تو اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تیاری کرتے رہیں اور رمضان کی جو ہے آمد کے لیے ہم ایکسائٹیڈ بھی رہیں، اور اس کے لیے اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم بھی کرے۔ جو جو حالات ہیں، جو جو پریشانیاں ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں پرسنل لائف میں یا گلوب میں، اللہ تعالیٰ اس کے تھرو جو ہے ان اعمال کے تھرو، ان ایفرٹس کے تھرو اس کو لیویٹ کرے، آمین۔ تو ایک چھوٹا سا ریمائنڈر تھا۔ اچھا، آج ہم سورۃ الممتحنہ کو دیکھیں گے، اور سورہ صف جو میری فیوریٹ سورہ ہے، کافی صورتوں میں سے ایک فیوریٹ ہے، اور اس کو میں نے کوشش کر کے یاد بھی کر لیا الحمدللہ۔ تو اور پھر صورت الجمعہ کا تھوڑا سا دیکھ لیں گے، پھر حدیث سے، اور پھر تھوڑا سا میرے خیال ہے نبیل بھائی کے پاس ہے کچھ کرنٹ افیئرس سیرہ کے حوالے سے، تو یہ سب ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے۔ تو آج حافظ ساجد جو ہیں تھوڑی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ نہیں ہے، تو میں تلاوت کرتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ تو ہم پڑھیں گے پہلی 4 آیتیں، تو 5 آیتیں، پہلی 5 آیتیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ تو ہم نے پہلی 5 آیات کی تلاوت کی سورہ ممتحنہ کی،
اور اس کے ہم سمری کی طرف آئیں گے. آخر میں یہ بڑی اچھی دعا ہے. آم، آ، ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں حالات اس کے لیے بھی ہے، ویسے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں ربنا لا تجعلنا، کہ ہمارے رب ہمیں ان کے حوالے نہ کر دے جو کافر ہے. بیسکلی میں اس کو تھوڑا سمرائز کر رہا ہوں. اغفر لنا ربنا، اور ہمیں جو ہے، اور اس کا کانٹیکسٹ ہی یہی ہے، مائگریشن ہے، جنگ ہے، مسلمانوں کا جانا ہے، واپس آنا ہے. تو سارا کانٹیکسٹ یہ ہے. اور پھر انک انت العزیز الحکیم. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ یا اللہ ہمیں جو ہے پرسیکیوٹ جو ہے ہم ان کے حوالے نہ ہو جائیں. ویسے یہ جو اعمال بھی ہوتے ہیں اس کے، خیر اس کا کانٹیکس ڈفرینٹ ہے، بٹ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. اور اب آتے ہیں اس کی اچھا، اس کو دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے اس سورہ کے نیم کو، ممتحنہ اور ممتحنہ. تو تھوڑا سا اس کا فرق ہے عربک گرامر کی اس رول سے. تو میننگ یہ ہے کہ جو سورہ جو ممتحنہ ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ جو آیت سورہ جو ہے، جو جس کو ایگزامن کیا جا رہا ہے. اور پھر وہ ایک اور اس کی جو ٹرم ہے، وہ ان عورتوں کے لیے ہے جو ایگزامن کی جائیں گی، پرکھی جائیں گی. اور اس کا کانٹیکسٹ یہ کہ جو عورتیں جا رہی تھی، مائگریٹ کر رہی تھی کچھ ریزنس کی وجہ سے، جو مسلمان تھی، ان کے ہسبینڈس جو تھے وہ پیگن تھے، اسی طرح مسلمان مرد تھے جن کی عورتیں پیگن تھی. تو یہ سارا کانٹیکسٹ ہے. تو اسی طرح، اور پھر اس میں بیسکلی ایگزامن کا کیا ہے ریزن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے عہد لیں، پلیج کریں، یہ جو مسلمان ہوتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں کریں گی، یہ نہیں کریں گی، اور پھر دے کین انٹر بیک انٹو دا سٹی اور آلسو اسلام. تو ہم ادھر سے اس کو دیکھتے ہیں. اچھا، اور یہ مدنی سورہ ہے. اس میں دو کہہ لیں میجر انسیڈنٹس ہیں، اور پھر تین جو ہیں وہ تھیمز ایک ہیں، مطلب تین ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزوں کی بات کی جا رہی ہے. ہم ان کو تفاسیر میں دیکھیں گے. تو جو دو انسیڈنٹس ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑے بلند صحابہ ہیں، حاتب بن ابز بلتع رضی اللہ عنہ. تو ان سے ایک غلطی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو ایڈریس کیا ہے، پھر اسی طرح پورے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے، ہدایت کی ہے. تو ایک ان کی بات ہے جس کا لنک ہے اس سے، یہ جو پیگن سنگر سارا جو ہے، لیٹر کی کوئی بات ہے. تو اس سے کنیکشن ہے. اور پھر اس میں جو ہے، جو جو مائگریشن کی بات ہے، جو عورتوں کی جو مائگریٹ کر رہی تھی. اس میں یہ دو ہیں، پھر اس میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ تھیمز ہیں. تو اس کو دیکھتے ہیں ہم. تفسیر ابن کثیر میں سے دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یہ معرف القرآن. اچھا، اچھا، اس میں پہلی آیت میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان والے ہیں. اور میں نے جیسے بہت پہلے بھی ایک جیسے بتایا تھا کہ جب بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے غالباً، کہ جب بھی ہم سنیں یا ایھا الذین آمنو، تو صحابہ کرام کی کیفیت کیسی تھی اور انہوں نے کس طرح قرآن مجید سمجھا. تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہم آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے. اور لٹرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، معید، اب برادر عبداللہ، وٹ ایور وٹ ایور، کہ یہ سنیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو اس کو ہم جب یہ آیتیں سنیں، جب ہم پڑھیں، تو ہمیں اسی طرح ریاکٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ادھر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو لا تتخذوا عدوی، کہ آپ نہیں لیں ان کو عدوی، جو آپ کے دشمن ہیں، اور ان کے جو آپس میں دوستی، ان کو آپ اپنا دوست یا قریب والا نہیں بنا سکتے، وہ آپ کے قریب ہوں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ انجنکشنز بتائی ہوئی ہیں کہ آپ کی انٹیمیٹ ریلیشن شپ مشرکین سے، یا جو کافر ہیں، ڈسبلیور ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، اس میں سے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. مسلمان یعنی منافق، ایسے ہوتے ہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ہیں. مسلم ممالک ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، مسلم انڈیویجولز ہیں جو ایسا کر رہے ہیں. اوپر سے تو مسلم ہی ہیں، ان پہ منافق کا لیبل تو نہیں ہے، بٹ وہ حرکتیں ان کی ویسی. اور جو نفاق ہے، جو کوالٹی آف بینگ ہپوکریسی، وہ بھی آئے گی اس میں بھی، اور نیکسٹ صورت میں بھی آئے گی، بڑی بڑی کلیئرلی آئے گی. اور اس میں دو چار اوور آرچنگ تھیمز ہیں جب بھی منافقت ہپوکریسی کی بات آتی ہے اس میں. یہ ہے ایک کہ ایک ہے لڑائی سے بھاگنا،
ایک یہ ہے، اور پھر اس میں خرچ پیسے مانیٹری، بیسکلی کچھ بھی چیز جو آپ سے ایک پرسن سے درکار ہے، اس سے لی جائے گی، اس میں منافق کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی اس کی جان، اس کا مال دین کے لیے اور جسٹ کاز کے لیے، تو وہ اس سے بھاگے گا اور اس سے روکے گا بھی اور اس کے اگینسٹ ہو جائے گا اگر وہ آئے گی. جیسے کوئی نیڈ آئی ہے فار منی، وہ نہ صرف یہ نہیں کہ اگینسٹ ہوگا، وہ دوسروں کو بھی کہے گا نہیں کرو. اگر نیڈ آئے گی ٹو پارٹیسپیٹ ان جسٹیفائڈ وار، تو اس میں بھی کہے گا کہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کو بھی روکے گا. تو یہ ایک اوور آرچنگ تھیمز ہے، اور پھر اور کوالٹیز ہیں وہ بھی حدیث میں آ چکی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں. اچھا، اس کی سٹوری ہے کہ ایک یہ کانکسٹ، یہ جو بیٹل آف بدر ہو گئی ہے، لیکن کانکسٹ آف مکہ یعنی مکہ جو ہے فتح نہیں ہوا ہے. تو ظاہر ایک بہت بڑا ایک چینج آیا ہے پالیٹکس میں، معاملات حالات میں، کیونکہ اتنے سارے قریشی ٹرائب کے جو لیڈرز ہیں وہ قتل ہو گئے تھے. تو اس وقت ایک پیگن عورت تھی، اس کا نام تھا سارا. تو وہ مدینہ واپس آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ریزن ہے آنے کا، کہ اسلام قبول کر لیا ہے کہ، تو اس طرح اس نے کہا نا اسلام قبول کیا ہے. شی ریپلائڈ نیگیٹو. اور پھر جب سے پوچھا کہ کہ تم ادھر مطلب ہجرت کر کے رہنا چاہ رہی ہو، وہ بھی نہیں، تو دونوں. تو پھر اس کا ریزن پوچھا، تو اس نے یہ کہا اس عورت نے کہ بھائی یہ مطلب آپ کا جو لنک ہے، یا آپ کا جو مطلب آپ ایک ہائی سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہیں، آپ کا جو ٹرائب ہے بڑا وہ ہے. تو اب آپ بیٹل آف بدر کے بعد جو لوگ تھے، جو پیگنس تھے، وہ تو سارے قتل ہو گئے، بڑے بڑے لیڈرز. تو اس کا کاروبار کیا تھا، وہ ناچنے گانے والی تھی. اب ادھر ایک اور پوائنٹ بھی اس پہ میں آؤں گا دوبارہ. تو ناچنے گانے والی تھی، تو اس کا بزنس ہی بند ہو گیا. تو یہی ادھر ادھر ہوئی، تو اس نے کہا میرا رہنا مشکل ہو گیا، یہ وہ. تو میں ادھر آ گئی، کیونکہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسٹ بھی تھے، اچھے بھی تھے جنرلی. اور تو اس نے کہا کہ میں آ گئی، وہی مائنڈ سیٹ سے آ گئی، لیکن اس کو دین سے کچھ بھی نہیں تھا. تو اس میں دیکھیں ایک وہ والی بات بھی آ گئی نا، جو مائگریشن عورتوں کی، جو جسٹیفائڈ مائگریشن بھی تھی، کیونکہ اس میں ایسی عورتیں بھی تھی جو ٹرولی دے ور کمنگ فار اسلام. ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک اس کا لنک ہے، تو ادھر ایک سپریشن بھی آ گئی ہے. تو پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دریافت کیا، بھائی تم تو فیمیل سنگر ہو، یہ وہ یہ وہ، تو وہ کہاں گئے ینگ لوگ، یا جو تم پہ پیسے وغیرہ اڑاتے تھے جو. تو اس نے کہا وہ تو سب ختم ہو گئے، اور کوئی بلا بھی نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو کہا کہ بھائی اس کی مدد شدت کریں، پیسے ویسے دے کے کچھ کر کے، کھانا کپڑا کر کے اس کو واپس ہی بھیج دیں. تو نہیں ایکسیپٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ اب یہ میں ایک ڈفرینٹ ٹینجنٹ پہ جاؤں گا. مطلب ایک جنرلی ہمارے جو سوسائٹی ہے پاکستانی اسپیسیفک، اور عرب میں بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں ذرا تھوڑا ہے نا، یہ انٹرٹینمنٹ، ڈراماز، میوزک، موویز وغیرہ، اس کے اوپر بہت زیادہ کبھی لوگ کرتے او بھائی حرام ہے حلال ہے. او بھائی آپ اپنے دین کو پڑھ لیں، قرآن مجید کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انڈورس کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے، وہ ڈف والی بات ہے سیپریٹ ایشو، بٹ اس کو ایز اے وہ دیکھیں نا. ہمارے یہاں گانے بجانے والیاں بھی ہیں، ناچ گانے والے بھی ہیں، بالی ووڈ والی بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر آپ کو انڈیکیشن مل رہی ہے انہوں نے کس طرح ڈیل کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھی طرح ڈیل کیا ہے اس کو، بلکہ مدد کر دی. نہ اس کا دین سے تھا کچھ تعلق، نہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی رحمۃ اللہ علیہ مدد کر دی. بٹ یہ دیکھیں نا، مطلب کوئی انڈورسمنٹ نہیں دی ہے اسی طریقے کی. تو کوئی ایک ذرا کوئی وہ نکالنا، اس کے ہیلا نکالنا، یا کوئی سائیڈ وے سے جانے کی ضرورت کہ بھائی ہاں میوزک میں جگہ ہے، یہ والا میوزک نشید والا، آپ وہ کیا ہے، آپ اکیپیلا والا، یا جو بھی، مطلب وہ کیوں ہم اس میں پڑھتے ہیں. مطلب ایسی حالات کی بھی بات ہے، مطلب ٹائمز کی بھی بات ہے. تو ہم ان چیزوں میں نہ پڑھیں، اس سے بہتر پک اپ اے بک اینڈ ریڈ. تو یہ بہتر وہ ہے کہ ہم یہ کریں. مگر ٹھیک ہے، سارے لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. سائڈ ٹینجنٹ. اچھا، پھر اس کے بعد پھر وہ جو صحابی کا جو ذکر ہے وہ آ گیا کہ اب اچھا انہوں نے کیا چاہا. ابھی بڑا اچھا وہ ہے کہ اب چونکہ وہ بدری صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان کا بہت بڑا مقام ہے، تو کوئی سلینڈر کرنا بھی گستاخی ہو جائے گی، بلکہ دین 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 ہمارا مسئلے میں پڑ جائے گا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ادھر بتا دی کہ کیا ان کی ایک مسٹیک تھی، کیونکہ صحابی جو ہیں وہ نبی کی طرح نہیں ہوتے، they're not infallible. تو ان کا اسٹیٹس ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک لیٹر بھجوانا چاہا، اور وہ دیکھیں لنک کیا ہے اس گانے والی کے ساتھ. لنک یہی ہے کہ انہوں نے لیٹر بھجوانا چاہا، تو انہوں نے اس لڑکی کے ہاتھ، اس عورت کے ہاتھ بھجوا دیا کہ یہ لیٹر تھا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک اٹیک کرنے والے ہیں، تو میری فیملی کو پروٹیکٹ کر دیں. اب یہ قریش کے لوگوں کو انہوں نے بھیجا انہوں نے. تو یہ اسی کی ڈیٹیل آ گئی ہے کہ انٹینشن ان کا پھر آگے پھر آتا بھی ہے. عمر رضی اللہ عنہ چونکہ وہ بہت ہی
स्ट्रांग बिलीवर थे, अग्रेसिव भी थे, तो उन्होंने स्वॉर्ड निकाल के कहा कि भाई कौन है जिसने हमारे खिलाफ ये किए। तो और अच्छा, इसका बैक स्टोरी है कि जब वो औरत जा रही थी तो ये लेटर इंटरसेप्ट हो चुका था। अली रजी अल्लाह अन्हु और एक और सहाबी जो हैं वो गए थे, और उन्होंने, हाँ ये देखे ना, टू सहाबी, सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु, और ये दोनों गए थे। उन्होंने, अच्छा अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये जुबैर बिन अव्वाम और अबू मरसद रज़ी अल्लाह अन्हु ये गए थे। और इसको इस जगह रौदा खाक, ये आपसे सबने बताया था कि यहाँ पे जाके इंटरसेप्ट करें, वो लेटर निकालें। और जब वो नहीं प्रोड्यूस करी थी तो ये फेमस वो बात है, अगर आपको पता है कि उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं करोगे तो वी विल, मतलब हम आपके कपड़ों उतार के सर्च कर लेंगे, मतलब थोड़ा थ्रेट करने के लिए। तो ये इधर बात है। तो उसने फिर निकाला, दे दिया, और फिर उसके बाद उमर रदियल्लाहु अन्हु को गुस्सा भी आया कि भाई किसने ये बिट्रे किया मुसलमानों के खिलाफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि क्यों आपने किया सहाबा से जो थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे इस्लाम में कोई वो नहीं था, मैं बस अपनी फैमिली को वो बचाना चाह रहा था, जो है उसमें से आई थिंक पेगन्स भी होंगे, या आई डोंट नो, इसमें डिटेल नहीं आ रही। तो वो एक अपने उसके लिए, तो उन्होंने कहा कि वो उधर मैं पहुंचा दूं ताकि वो बच जाए। और फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि मुझे कोई डाउट ही नहीं था कि आपकी विक्ट्री, इससे आपकी विक्ट्री का कोई हर्ज होगा, क्योंकि आप तो विक्टोरियस होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विक्टोरियस होंगे। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े नाराज थे इस पे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें किस तरह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे थे कि भाई और प्रूफ चाहिए, सिर्फ ये नहीं है, इट्स नॉट इनफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये कहा कि भाई ये जो सहाबा हैं तो बदर में थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने बदर, वो बदरी सहाबा वालों को क्या कहा है कि ओ पीपल ऑफ बदर डू व्हाट यू लाइक, फॉर आई हैव फॉरगिवन। इसी तरह उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कहा। जाहिर है कि डिफरेंट वो है, इसका मतलब ये नहीं हर चीज़ हलाल हो गई, बट इट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब अल्लाह सुब्हानहू ताला इतने सेटिस्फाइड है कि इस तरह की, मतलब ये जो मिस्टेक है इस पे एक सूरह नाजिल होगी, बट अल्लाह ताला उनको इस तरह इन इन चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे इन द फ्यूचर। तो फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे, और उन्होंने कहा कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहू ताला की नॉलेज जो हक है, जो सही है। तो फिर वो थोड़ा सा काम डाउन हो गए, और फिर उन्होंने यही वाली बात कि मैंने कभी इस्लाम को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप सब विक्टोरियस होंगे। और अ, मतलब ये सारा उसमें कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, अब इसमें जो है और क्या बात रह गई है। हाँ, और इसमें फिर एक ये भी है कि भाई अगर फैमिली मेम्बर्स भी हों आपके, बट बिलीवर्स नहीं है, तो फिर उनके साथ भी आपको अ, कोई टाइज बनाना या इस तरह के ना, खास तौर इस तरह की कॉन्क्वेस्ट सिचुएशन में वो जायज़ नहीं है। तो ये भी अल्लाह ताला इसी के थ्रू हमें याद दहानी करवा रहे हैं, मतलब। अच्छा, वो मैंने वही चीज़ डाल दी है सहाबी के बारे में। अच्छा, फिर जो सेकंड पॉइंट था जो इमिग्रेशन के बारे में था, कि जो मुस्लिम औरतें हैं जो माइग्रेट कर रही थी, तो उनके बारे में भी फिर आ गया है कि वो अपने जो पेगन हस्बैंड्स हैं, क्या उनके साथ उनका हो सकता है, मतलब मूविंग फॉरवर्ड रिलेशन हो सकता है, क्या उनको उसमें रहना होगा कि नहीं रहना होगा। तो वो फिर बता दिया, और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्लेज वाली बात भी इधर जाहिर करवा दी कि भाई आप इनसे प्लेज लें जब ये वापस आए, माइग्रेट करें ना, कि वो क्या क्या करेंगी और किस तरह, मतलब वो बड़े गुनाह, वो गुनाह कबीरा नहीं करेंगी, वो शिरक नहीं करेंगी, स्टील नहीं करेंगे, अडल्ट्री नहीं करेंगे, अपने बच्चों को नहीं करेंगे, आप ससम को और दीन को स्लैंडर नहीं करेंगे, डिसोबे नहीं करेंगी। ठीक है ना। और फिर इसी तरह, मतलब इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, मगर वो बात है कि सेम जो है मुसलमान जो हस्बैंड हैं वो उनकी पेगन वाइफ्स नहीं हो सकती, उनको या तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा उनके स्पाउस को, या आपको इससे फिनिश करना पड़ेगा रिश्ता जो है। और फिर इसमें ये भी बात मेंशन है कि इनको कहीं दूसरी इनकी शादियां करवा दें। तो और फिर ये भी है कि इनको क्योंकि इसमें एक मुआयदा भी था ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में कि भाई ये जो भी हमारे हैं लोग, बिलीवर्स हैं या जो भी हैं, वो वापस कर दिए जाएंगे मक्का को। मगर उन्होंने ट्रीटी की काफ़ी वो की थी, खिलाफ वर्जी, तो फिर अल्लाह ताला ने सूरत नाजिल किया। और ये भी एक बात है कि आप ये देखेंगे कि देखें इस्लाम में आपको मिलेगी ये चीज़ कि जो आपसे 7 to 13 में है कि जो काफिर जो हैं, जो आपसे फाइट नहीं करते और जो जिन्होंने आपको नहीं निकाला, तो आप उनसे काइंडली, मतलब अच्छी तरह बिहेव करें।
تو یہ جو ٹیچنگ ہے یہ اور پریکٹس بھی جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں، یہ صرف اسلام میں ہی تھی، ٹھیک ہے، آپ وسلم کے زمانے اور صحابہ خلفۂ راشدین کے زمانے میں تھی، بٹ یہ ہے آج ہمیں تو کہیں یہ ٹیچنگ ملتی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ کرتے ہیں ادھر اچھی طرح بہیو، مگر ایک ایک دین کے لحاظ سے، ایک سسٹم آف لائف کے لحاظ سے، ایون ان سچویشن وار کی بات ہو رہی ہے نا، مطلب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اس میں بھی نہیں کرنا ہے۔ آج کل ہم جو وار سچویشن دیکھ رہے ہیں اس میں تو انڈسکریمنیٹ ہے، کائنڈنیس تو دور کی بات، ادھر تو الٹی الٹی وہ چیز چل رہی ہے نا، ہر چیز کو اپوزٹ لیا جا رہا ہے، بلکہ اس میں مسلمان منافقین مل کے وہ کر رہے ہیں۔ تو اسلام میں آپ کو ملتی ہے یہ چیز، اور پریکٹیکلی بھی ہسٹوریکلی بھی ملتی ہے آپ کو۔ پھر اس کے بعد جو ہے ای پلچ کی بات ہو گئی کہ، اور پھر اینڈ بھی اسی پہ ہو رہی کہ جو بلیورز ہیں وہ یہ جو عدو ہیں، جو دشمن ہیں، ان کو دوست یا ان کو آپ قریب قریب مطلب اپنے مطلب حمایتی نہیں بنا سکتے۔ اور پھر سپورٹ کے بارے میں اچھا، ابن کثیر میں سے بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ آ، اور پھر ہاں اچھا، یہ بات جو ریلیٹیوز کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے، تو آپ سے سب نے یہ آخرت کا منظر کھینچا ہے وہ ریلیٹیوز کے بارے میں، کہ بھائی تم اور تمہارے ریلیٹیوز کوئی بینیفٹ تمہیں نہیں دے گا قیامت میں، اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلا جج کرے گا، تمہارا فیملی ریلیشن بھی نہیں کرے گا بینیفٹ، اور یہ ساری باتیں جو ہیں ادھر آ، ہاں اسی بات کو الابریٹ کیا گیا۔ تو اب ہم چل دیکھتے ہیں سورۃ الصف، جو کہ صفوف صف اردو میں بھی ہم کرتے ہیں، صف بندی سے نماز کے وقت، تو یہ اس کا اسپیسیفک کانٹیکس جنگ کے اس میں ہے، مگر اس میں ایک وہ مسلمانوں کی ایک جنرل وہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو ایز اے ٹائٹلی نٹ مطلب کمیونٹی رہنا چاہیے، اسپیشلی ان ٹرمز آف کرائسس وار وغیرہ، تو اور زیادہ ان کو یونٹی کی طرف جانا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آئے گا تفسیر میں، اسپیسیفکلی جب جنگ کے میدان میں انٹر ہوتے تھے بفور فائٹنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکٹ کرتے تھے کہ بھائی ایسے صفیں باندھ لو، اسٹریٹ آرگنائز، صحیح پکی، تاکہ ہماری ایک فزیکل اپیئرنس بھی ہو متحد اور بڑی اسٹرانگ نا۔ تو بہت بہت اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے، اور یہ جو ہے پیریڈ بہت سے احد، بیٹل آف احد کے قریب کا ہے یا بات کا ہے، اور یہ بھی مکی یا مدنی ہے، دونوں میں سے ایک اس کا ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی نہیں ہے، ادھر لکھا ہوا تھا مدنی جو ہے یہ سورہ ہے۔ اور اچھا اس میں جو ہے آم، کہ جوس کے بارے میں، اور جو لوگ اسٹرے چلے گئے، جو جو لوگ صحیح پاتھ سے ہٹ گئے، ان کے بارے میں آئے گی بات، اسپیشلی جب ڈسکس کریں گے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ انہوں نے کس طرح اپنی قوم کو بولا، پکارا، اور بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کمپلین کیا کہ بھائی تم کیوں مجھے ٹورمنٹ کرتے ہو، مجھے کیوں ستاتے ہو، میں تو صرف تمہاری طرف اللہ کا جو پیغام ہے اور جو اللہ کی انسٹرکشنز ہے وہ میں لے کے آ رہا ہوں۔ اب وہ انسٹرکشنز میں ہے کہ دعوت تبلیغ، بٹ فائٹنگ بھی ہے، مطلب یہ کرنا پڑے گا، تو وہ میں کر رہا ہوں، اس سے تم پھر مجھے ایسے تکلیف دہ الفاظ اور اس طرح نا، کہ وہ کہتے تھے نا کہ آپ جاؤ، آپ لڑو، آپ لڑو، آپ جا کے لڑو، آپ اور آپ کا رب لڑے، مطلب کتنی توہین کی بات ہے کہ ایک رسول اور میسنجر کو آپ کہہ رہے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے۔ پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا، کہ وہ بتا رہے تھے کہ بھائی میرے بعد آئیں گے ایک میسنجر، ان کو فالو کرنا ہے۔ تو جب وہ آئے میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو کہا کہ بھئی یہ تو معاذ اللہ، یہ تو میجک ہے، یہ تو یہ وہ نہیں ہے، پھر اسی طرح اور بھی اس طرح۔ تو اس میں وہی بات ہم سورہ فاتحہ میں بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم دعا مانگ رہے ہیں ہر نماز میں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کی طرح نہیں بنانا، اور پھر وہی تھیم ریپیٹ ہو رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی غلطیاں کیا تھی، تو ہم اسی لیے کہ تاکہ ہم وہ کوالٹیز، وہ بیڈ کوالٹیز نہ آئیں، اور ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ تو اب ہم اس کو تفسیر میں سے دیکھ لیتے ہیں، بن کثیر میں سے، بسم اللہ۔ اچھا، اچھا ہاں یہ بڑا اچھا ہے کہ ورچوز سورہ صف کے کیا ہیں۔ اچھا اس میں ریفلیکشن کے طور سے ہاں مطلب یہ آئے گی بات، لیکن ورچوز میں کہ یہ ہے، اچھا یہ تفسیر کا یہ اچھا ہے، ادھر سے ہی پڑھ لیتے ہیں ہم، کہ امام احمد رحم اللہ نے نیریٹ کیا ہے کہ جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نزدیک سب سے ڈیئرسٹ ایکشن کیا ہے، سب سے ڈیئرسٹ ایکشن، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ بھیجا،
تو پھر آپ سب نے اسی وقت میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نازل ہوئی سورہ صف کی، تو پھر یہ تلاوت پوری تلاوت کر دی، جس میں یہ آنسر مل گیا کہ بھائی ڈیئرسٹ ایکشن اللہ کو کیا ہے۔ اس میں آئے گی آیت، ان اللہ یحب الذین یقاتلون، ہاں ان اللہ یحب الذین یقاتلون، کہ اللہ کے نزدیک، ان اللہ انڈیڈ اللہ کے نزدیک، اللہ لفظ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، تو اللہ کے نزدیک تو یہ عمل ہے جو سب سے محبوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ تو یہ چونکہ اسپیسیفک کانٹیکس میں تو اس کی بات کی جا رہی ہے اور یہ میریٹوریس ہے، اور اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے۔ یہ جو ویسٹ نے پورا ایک بنایا ہوا ہے ٹیررزم اور جہادزم وٹ ایور، مطلب ازم شزم اسکزم بنائے ہوئے ہیں، مطلب اس میں ساری ان کی پوری 9/11 اس سے پہلے وار آن ٹیرر پچھلے سے کب سے، اصل تو ٹیررسٹ تو یہ لوگ ہیں۔ بلکہ اتفاق سے میں گیا ہوا تھا، اپنے ریلیٹیوز جو ہیں وہ بھی وہ امریکن ہیں، میرے فادر، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ٹرمپ وغیرہ، یہ دیز آر دا ریئل ٹیررسٹ۔ تو یہاں کے ایوریج امریکن لوگ بھی ہیں، وہ بھی ریئلائز کر چکے ہیں کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی یہاں پہ جو ہے، ابھی نیوز میں ہم دیکھیں گے، ادھر آئیس ایجنٹس تو پاگل ہوئے ہیں، لوگوں کو، اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، کسی گوری کو مار دیا، وہی امیگریشن کے، مطلب گن اسٹریٹ مار دیتے ہیں، بھائی یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ تو فیشزم کی طرف جا رہے ہیں، بٹ اینی ویز، تو اسلام جو ہے بڑی جسٹلی ہر چیز کو کرتا ہے۔ وار کے آپ پڑھیں، پورے قتال کی پوری ہمارے پاس گائیڈ لائنز ہیں، اور کوئی ایسی پاگل پن نہیں ہے جیسے یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو بنایا ہوا ہے سب ان کا فنڈڈ ہے، جو آئیسس ہے وغیرہ، اور ہم کوئی، ہم نہ ہم اس کا پارٹ ہیں اور نہ ہم کبھی پارٹ تھے، ہاں بس وہ ایک مس انفارمیشن پھیلائی گئی تھی، جو ظاہر مسلمانوں کی پی آر وغیرہ کم ہے تو اس کو، لیکن کافی لوگوں نے کیا، کافی ٹائم سے کر رہے ہیں، اور ہم بھی جو دعویٰ وغیرہ کے تھرو یہی کرتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آم، اچھا، یہاں پہ جاتے ہیں تو اچھا ورچوز کے بارے میں بھی آ گیا۔ آ، پھر اچھا، چاسٹائزنگ دوز ہو سے what they do not do، اچھا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم ویلیو، ہمارے کلمات، ورڈز کی ویلیو، ہمارے پرومسز کی ویلیو جو ہے نا، کہ آم، اور یہ منافقت سے لنکڈ ہے، ہماری زبان جو ہے وہ بالکل اس کا کنیکشن ہے نفاق سے، منافقت سے، کہ اگر آپ بولتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں بولتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ تم کمٹ کرتے ہو، اور اس میں پھر اس کی سیویریٹی بھی بتائیے، دیکھیں ادھر یہاں پہ، اچھا، فور کیریکٹرسٹکس، ہاں یہ تو حدیث ہے نا کہ سائنز آف ہپوکریسی، when he promises وہ توڑتا ہے اپنا پرومس، جب بولتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے، جب امانت دی جاتی ہے تو اس کی خیانت کرتا ہے، یعنی آپ کسی کو بولا آپ نے یہ لو بھائی 100 مجھے واپس کر دینا، وہ آپ کو کیا بھائی بھاگ جاؤ، وہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ مطلب یہ ساری چیزیں اور یہ کیریکٹرسٹکس جتنی ہیں، اگر آپ میں ساری ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں where do you stand۔ ہاں ہم کسی کو لیبل نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ہم کسی کو، ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹھیکہ نہیں دیا کہ ہم جا کے بولیں یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ وہ ہے، unless وہ ڈیناؤنس کر دے دین، دیٹ از ڈفرنٹ، بٹ ہم کسی کو لیبل نہیں، ہاں ہم گیج کر سکتے ہیں، اور ہم اس بندے کو یا تو دعوت تبلیغ کر سکتے ہیں، اور اس سے ڈسٹینس کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ یا راستہ کوئی نہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں آپ وسلم کے الفاظ ہیں، اربع من کان فیہ کان منافقا، آپ وسلم کہہ رہے ہیں خالصا ومن کانت، پھر آگے بتا دی فیہ واحدۃ مدہن کانت فیہ خصلۃ من نفاق حتی یدعها، تو کہ بھائی اگر ساری ہیں، ساری ون آف دیم ہیں، تو مطلب اتنے پرسنٹ کا، اگر ساری ہیں تو پھر وہ تو ہے، ہی ہیز کیریکٹر انٹل ہی abandons it، انٹل ہی abandons it، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ کیوریبل ہے، اور اس کا ایک وہ جو، میں جب جاتا تھا مساجد میں کراچی میں، تو قرآن اکیڈمی تو بولتے تھے بڑی اچھا تھا، نفاق اور انفاق یہ بڑے ملتے جلتے ہیں، اور ان کا ہے دونوں میں لفظی اگر میں جائیں تو ہے لنک، کہ بھائی ہپوکریسی کا جو حل ہے وہ ہے انفاق، اسپینڈ ان دا پاتھ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اگر آپ کیونکہ دیکھیں پہلے بھی ایک بات آئی تھی نا کہ کوئی بھی چیز جو آپ سے کم ہو رہی، آپ سے دور ہو رہی ہے، مٹیریلسٹک چیز جیسے مال، آپ کی جان، تو وہ پسند نہیں منافق کو، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو کریں۔ اپنی جان کیسے کھپا سکتے ہیں بھائی؟ فجر پہ اٹھیں، اپنے اوپر تھوڑا سا جہد بھی، جو جہاد ہے اسٹرگل ہے نا، آپ تھوڑا سا اسٹرگل کریں، مسجد جانے میں، اچھی بات کو سیکھنے میں، ٹائم اسپینڈ، ٹائم نکالنے، فائٹ کریں کہ ٹائم نکالیں آپ اچھی چیزوں کے لیے، دین کے لیے، اپنے گھر میں یہ بنائیں، مطلب ایوری تھنگ ٹیکس این ایفرٹ۔ ہم 9 to 5 تو کر رہے ہیں، 10 سال سے میں کر رہا ہوں، 11 سال سے، پھر ہم نے 16 18 سال اسکول پڑھے، تو ہم نے ساری ایفرٹس لگائی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک اسپیسیفک کاز کے لیے، مٹیریل گین کے لیے، تو اب ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ کو پسند بھی ہے، تو اور ہمیں اس سے دور بھی، اس کو کم بھی کرنی ہے، اس بیماری کو نا۔
تو اچھا ہاں یہ بڑا اچھا ہے. اب آپ اس کی سیویریٹی دیکھیں کہ آنےسٹی یا ورڈز کی قیمت کی، کہ بھئی کانٹریکٹس میں یا آپ نے کسی کو وعدہ، ہم جیسے بچوں کے ساتھ بھی میرے کہتے ہیں بیٹا ہاں چلو جاؤ میں آتا ہوں، یا فلاں میں کر دوں گا یہ وہ، یا میں آپ کو کل لے جاؤں گا، یا میں آپ کو کینڈی دلاؤں گا یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ دیکھیں ادھر سے ہمیں ملتی ہے. یہ صحابی ہیں عبداللہ بن عمر ابن ربیع رضی اللہ عنہ. تو یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے اچھا یہ لنک لگ رہا ہے صحیح نہیں. ہاں اچھا یہ آ گیا، میں چاہ رہا ہوں میں لنک پہ دکھا دوں. اچھا واقعہ یہ ہے کہ یہ صحابی ہیں. تو آ، ان کی والدہ نے ان کو کہا، یہ جب چھوٹے تھے تو یہ بیان کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا یہ تھا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی والدہ نے ایسے کہا کہ میں جو ہوں آم، آپ اندر آ جاؤ گھر میں، تو میں آپ کو کچھ ڈیٹس دینے کھجور جو ہے نا. تو آم، پھر یہ ہوا یہ کہ جب وہ اندر آ گئے تو انہوں نے دے دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کامنٹ کیا کہ اگر آپ نہیں دیتی نا تو یہ مطلب نفاق کی طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں دیتی تو اتنی بڑی بات ہو جاتی، یہ اس زمرے میں آ جاتا. تو مطلب یہ اتنی سیویئر ہے، مطلب اور یہ اسی کے مطلب ورڈز کی جو کتنی اہمیت ہوتی ہے. مطلب ہم بچوں کے ساتھ بھی جو لائٹلی کسی کو بول دیں تو اس کی بھی بہت بڑی ویٹیج ہے نا. اور یہ یہاں پہ میرے خیال یہ لنک ہوگا، دیکھتا ہوں. بہت ہے. ہم، اچھا اچھا اس کو میں ڈھونڈ کے نکالوں گا کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ تھا میرے لیے بھی نا پڑھنا ہوا ایز اے پیرنٹ پرسپیکٹیو، کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو ہے نا وہ آپ اتنے لائٹلی نہ لیں اس کو. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے آ، مطلب انٹینشنس کی بھی بات تھی کہ ہم کوئی بھی چیز کرنا چاہیں، ساری توفیق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ہم ہاں اپنا بیسٹ فٹ فارورڈ رکھ سکتے ہیں، مگر اینڈ میں اللہ کی طرف سے توفیق آئی اس کی نا. تو اسی بات کو ادھر کیا جا رہا ہے. اور آپ سسم کو بھی سورۃ الکہف میں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کر لیں یا ارادہ کریں، اس میں ایک بڑا لیسن بھی یہ تھا کہ ریولیشن نہیں آئی تھی کافی ٹائم سے، تو اس کا یہی تھا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي ذَلِكُ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اس طرح میرے خیال ایک آیت ہے کہ بھئی جب بھی آپ کچھ کرنے لگیں انٹینشن کریں تو انشاءاللہ ضرور بول لیا کریں کہ جو کل کی بات یا فیوچر کی بات ہے. تو اسی چیز کو بندہ نا، اگر ہم کوئی اچھا کام ایم بھی کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اس طرح اس کو آ، اس کی طرف ہم پراپر میتھڈالوجی کے تھرو ہم کریں تو انشاءاللہ اس کی ایک برکات بھی ملیں گی ہمیں. اور ہم ایک صحیح پروفیٹک ماڈل کو فالو بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں، اس کو بعد میں کور کریں گے کیونکہ اس میں کافی ساری باتیں. آئی تھنک نبیل بھائی کے پاس ہیں کچھ چیزیں، نیوز ہے یا حدیث، تو اس کو کر لیتے ہیں، ٹائم میرے خیال ہے کافی شارٹ ہے. السلام علیکم، جزاک اللہ خیر بھائی. میں اسکرین جو ہے وہ ٹیک اوور کرتا ہوں. ہاں ایک سیکنڈ اسکرین شیئر انیبل بس کرنا ہوگا. ہاں دے دیا. اوکے، مجھے کوئک تھمز اپ مجھے اگر مل جائے، اسکرین میں شیئر کر رہا ہوں. ہاں آگے اسکرین. صحیح، جزاک اللہ خیر. یہ ہم لوگوں نے ایک دو ہفتے پہلے بریفلی ڈسکس کیا تھا کہ ہم سیشن کو اینڈ کریں گے سیرہ یا سنہ جو ہے اس پہ بریفلی ٹچ آن کریں گے. تو میں ایسے ہی چیک کر رہا تھا کہ ہم لوگ اوبیسلی سارے کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ 5 وقت نماز کی. تو فرض نماز کا تو ہمیں سب پتہ ہوتا ہے. سنہ جو ہے ہم لوگ ٹرائی کرتے ہیں، کبھی کبھار رہ جاتی ہیں. تو سنہ میں جو ایک کیٹیگری ہے سنہ موقدہ، یہ چارٹ مجھے کافی ہیلپ فل لگتا ہے کیونکہ یہ جو ہے ویژلی سپریٹ کر رہا ہے سنہ کی جو ٹائپس ہیں، موقدہ اور غیر موقدہ. تو جو گرین باکسز ہیں یہ سنہ موقدہ ہے. اور سنہ موقدہ بیسکلی کہہ سکتے ہیں ایمفیسائز سنہ جو ہے اس کو کہتے ہیں. تو اینی ہیبیچول مسنگ آف سنہ موقدہ جو ہے نا وہ ایکچولی سنفل ہوتا ہے. اوبیسلی حنفی اسکول آف تھاٹ اور دوسرے اسکول آف تھاٹ میں مے بی سلائٹ ڈفرینس ہوگا، پر جنرلی اسپیکنگ سنہ موقدہ وداؤٹ اینی ویلڈ ریزن اور اگر کنسسٹنٹلی اگر مس کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں یہ کروں گا کہ انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں یہ چارٹ جو ہے وہ میں ڈراپ کر دوں گا تاکہ ہمیں ایٹ لیسٹ پتہ ہو
کہ سنن موقدہ ہیں کون سی. میں نے سٹارٹ کیا تھا کچھ عرصے پہلے یہ اس طرح سوچ کے کہ یوزلی ساری فرض نمازوں کے بعد جو 2 ہیں نیکسٹ وہ سنن موقدہ بنتی ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں. پر آبویسلی کچھ پہلے بھی ہیں فرض سے پہلے. پر جس طرح آپ لوگوں کے لیے ورک کرتا ہے اس کو کائنڈلی ایڈ کر دیں فرائض کے ساتھ تو دیٹ وڈ بی گڈ. اور دوسرا سنن موقدہ کے ہی بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو فجر کے بارے میں ہے اسپیسیفکلی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ the 2 rakats before فجر یہ فرض والی are better than this world and everything in it. اور یہ صحیح حدیث ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز بولی بھی جو ہے اس کا ویٹ جو ہے ہمیں پتہ ہی ہے اور یہ ان کے الفاظ ہیں اور یہ وہ کہہ رہے ہیں سنن موقدہ کے بارے میں فجر کی جو ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہیبٹ بناتے ہیں ہم آہستہ آہستہ اور اس کو ایڈ کرتے ہیں فرائض کے ساتھ. کوئک ایک نیوز کور کرنی ہے جو موہت بھائی نے آلریڈی ٹچ کیا ہے. جو آئس ایجنٹس کی جو ہے ایگریشن اتنی بلیٹنٹ ہو گئی ہے کہ ایک جو منٹ رہ گیا. جس خاتون کو انہوں نے کولڈ بلڈ آلموسٹ مرڈر کیا ہے نکول گڈ, اس بندی کا نام تھا 37 ایئرس تھی ایج, اور جس طرح مطلب کافی گرافک ہے کافی ویژول اس کی فوٹیج ہے. گاڑی میں جو ہے اس کو شوٹ کیا تھا شوٹ ان دا ہیڈ, اور اس کی جو نیبر